بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ وأصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے منعقد کیے جانے والے فہم دین کورس میں ہم سب کو آج روزہ کے اس اسرار و رموز سے متعلق گفتگو سننے کی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم فاسٹنگ منتھ یعنی ماہ رمضان المبارک میں اور فاسٹنگ پوزیشن حالت روزہ میں ہم روزہ سے متعلق دین متین کی حکمتیں بیان کرنے والے ہیں اور سننے والے ہیں. ایسے میں جو اس موضوع کی چاشنی اور حلاوت ہمیں محسوس ہوگی تو وہ اس وقت موسم اور اس مہینے کے حالات کی خصوصی مناسبت ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزہ کی فضیلت ہے اور اس کی جو حکمتیں ہیں، اس میں جو وزڈم ہے، اسرار و رموز ہیں، ہم سنیں گے اور ساتھ اپنی حالت روزہ کو سامنے رکھتے ہوئے
اپنے باطن دل اور اپنے خیالات پر اس کو منطبق کریں گے کہ کیا واقعی ہمیں یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور ہمارے لیے ان کے نتائج کس طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کی آیہ کریمہ جو میں نے تمہارے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 183 ہے۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تجھے پرہیزگاری حاصل ہو۔ اس میں عربی زبان کا لفظ صیام یا صوم، اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے ہم اپنے درس کو شروع کرتے ہیں۔ لغت میں صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے الامساک والکف عن الشیء، کسی شے سے رک جانا، کسی شے سے باز رہنا، اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ جب وہ قوم کی طرف آئیں اور ان کے پاس بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور انہیں خدشہ تھا کہ لوگ مجھ پہ تنقید کریں گے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان سے کہا، قولی، جب لوگ تجھ سے پوچھیں تو تم یہ کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں کسی آدمی سے گفتگو نہیں کروں گی۔ جو بھی تجھ سے پوچھے کہ بغیر شادی کے یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، تو تم اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہذا میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گی۔ تو اب یہاں پر بات کرنے سے رکنا اور جواب نہ دینا، اس کو صوم کہا گیا۔ تو یہ جو لغت میں صوم کا معنی ہے کہ کسی چیز سے باز رہنا اور گفتگو رک جانا کا، کوئی چیز ہو، کوئی امر ہو، تو اس کے لحاظ سے لفظ صوم کو استعمال کیا گیا۔ ٹرمنالوجی کے لحاظ سے شرعی اصطلاح کے اندر جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کا خاص مفہوم ہوتا ہے۔ صوم کیا ہے؟ الامساک نہارا عن المفطرات بنیۃ من اہلہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس۔ شریعت میں روزے سے مراد یہ ہے کہ دن کے وقت ایسی تمام چیزوں سے باز رہنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ باز رہنا نیت کی وجہ سے ہو، اور اس کا وقت طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور نیت اس کی طرف سے ہو کہ جو نیت کا اہل ہے، ایسی حیثیت کو روزہ کہا جائے گا کہ پہلے تو اس میں امساک ہے، یعنی کھانے سے اجتناب، پینے سے اجتناب اور جماع سے اجتناب، اور ساتھ اس کے یہ ہے کہ نیت ہو، اور پھر نیت طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس میں امساک پایا جائے، اور ان چیزوں سے بندہ پوری طرح بچ کے رہے کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور نیت میں اہلیت بھی شرط ہے کہ اگر کوئی کافر اس وقت میں نیت کے ساتھ کھانے پینے سے اجتناب کرے گا تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے، اس واسطے کہ وہ نیت کا اہل ہی نہیں۔ ایسے ہی حائض عورت یا نفاس والی عورت ایسے وقت میں نیت کے ساتھ اجتناب کرتی ہے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک،
تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے، اس واسطے کہ وہ اس نیت کی اہل نہیں ہے. تو یہ شرط ہے کہ نیت ضرور ہو، مگر نیت اس کی کہ جس میں نیت کی اہلیت موجود ہے. ہم پہ، اس امت پہ روزے کی فرضیت 2 ہجری 10 شعبان المعظم کو ہوئی، اور اس کے مطابق سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان کے مہینوں کے روزے اپنی ظاہری حیات میں فرضیت کے بعد رکھے، اور پھر آپ کا وصال مبارک ہوا. قرآن مجید برہان رشید میں روزے کا تذکرہ خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف طرق سے کیا ہے. ایک تو یہی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد سورہ احزاب میں خالق کائنات جل جلالہ نے آیت نمبر 35 میں جہاں مختلف اوصاف کے حامل مرد اور خواتین کا ذکر کیا اور ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان کیا، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کیا ہے. اس مقام پر بھی رب ذوالجلال نے جن شان والے مردوں اور شان والی عورتوں کا تذکرہ کیا تو اس میں یہ فرمایا الصائمین والصائمات، کہ وہ مرد جو روزہ رکھتے ہیں اور وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں یہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے. تیسرے نمبر پر قرآن مجید برہان رشید میں جہاں اہل جنت کا ذکر ہے، وہ لوگ کہ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہاں پر ہے فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ وہ بندہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں ہوگا. قطوفہا دانیہ، جس کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وقت ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم کھاؤ پیو خوشی کے ساتھ اس کی وجہ سے کہ جو تم نے دنیا میں روزے رکھے تھے. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تو ایام الخالیہ سے مراد وہ دن ہے. حضرت وقی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق ایام خالیہ ان دنوں کو کہا گیا جن دنوں میں ایک بندہ دنیا میں روزے رکھے گا، جن دنوں کے اندر روزے دار رہا ہوگا، ان دنوں کا حوالہ دے کر جنت میں اس سے فرشتے کہیں گے کہ جو تم نے دنیا میں روزہ رکھا تھا، کچھ وقت تو نے کھانے پینے کے بغیر گزارا تھا، تو آج اس کے بدلے میں رب ذوالجلال تجھے جنت میں یہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے. چوتھے نمبر پر قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے کچھ مردوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون، تو یہ عبادت کرنے والے، توبہ کرنے والے، حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے، یعنی یہاں پر جو لفظ سائحون ہے اس کا معنی صائمین، روزے دار ہیں. تو اس طرح قرآن مجید برہان رشید کے اندر مختلف طرق سے یعنی مختلف الفاظ میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس عظیم عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے. روزے کے اسرار و رموز، اس کے فوائد، اس کی حکمتیں اور اس سے جو مقاصد ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پورا جہان ایسے فوائد سے بھرا ہوا ہے کہ جو رب ذوالجلال نے اس اہم عبادت میں ہمارے لیے رکھے ہیں. اس کا سب سے پہلا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ وہی ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے لعلکم تتقون سے بیان کیا کہ روزہ تم پہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے اور تم پارسا بن جاؤ. ہم اس طویل گفتگو کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے روزے کی سب سے پہلی اور بڑی حکمت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ روزہ تعلق باللہ کا ایک قوی ذریعہ ہے. بندے کا جو اپنے رب سے تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے. ایک انسان کا جو اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کی روح جو ہے
وہ روزہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رب کو اخلاص بڑا پسند ہے۔ تین چیزیں ہیں کہ جو بندے کا جو رب کے ساتھ تعلق ہے اس کے اندر ان کا بنیادی کردار ہے۔ ان تین چیزوں میں ایک اخلاص ہے، دوسرا ایمان بالغیب ہے، اور تیسری چیز امانت ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب جس وقت ایک انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے تو باقی تمام عبادات کے مقابلے میں روزے کے اندر اخلاص کے زیادہ مواقع ہیں، کیونکہ باقی عبادات ایسی ہیں کہ ان کی ادا کرتے وقت بندہ نظر آتا ہے کہ یہ فلاں بندگی کر رہا ہے، اگرچہ اس کا اپنا دل نہ بھی ہو کہ مجھے کوئی دیکھے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جس وقت وہ نماز پڑھتا ہے تو ایک ڈھانچہ ہے نماز کا، ایک حیت ہے کہ جس میں وہ ہوگا، دیکھنے والے کو نظر آئے گا۔ زکات دیتا ہوا وہ نظر آ سکتا ہے، جہاد کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے، کعبہ کا طواف کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ مگر روزہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ حالت روزہ میں ہو تو کوئی بندے کے ساتھ حالت روزہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں بہت زیادہ خلوص پایا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے اس کو خلوص سے پانی ملتا ہے اور خلوص سے وہ تعلق استوار ہوتا ہے۔ تو یہ حالت روزہ ہے کہ جس میں یہ صفت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بندہ مومن کی شان کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے۔ تو اب عملاً ایک انسان جو بند کوٹڑی میں بیٹھا ہے، اسے نہ دوست دیکھ رہے ہیں نہ رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، اور کھانے پینے والی چیزیں سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اسے شدید بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مگر پھر بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ عملاً اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں تو رب کو نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو ایمان بالغیب جس کو بڑی شان کے طور پر سورہ بقرہ کے آغاز میں متقی لوگوں کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا، تو حالت روزہ ایمان بالغیب کی عملاً ایک ریہرسل ہے کہ ایک بندہ ظاہر کر رہا ہے کہ باقی میں بغیر دیکھے بھی رب کو موجود سمجھتا ہوں اور رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، اگرچہ میں ساری آنکھوں سے چھپ جاؤں مگر اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ ایمان بالغیب کا عملاً ثبوت اس بندگی میں بندہ پیش کر رہا ہے، لہذا اس سے بھی اس کا اپنے مولا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر امانت ایک پورے دین کے اندر پھیلا ہوا مفہوم ہے۔ تو حالت روزہ میں ایک انسان پوری طرح امانت کا عملاً ثبوت دے رہا ہے۔ اگر خیانت کرنا چاہے تو کتنے مواقع اس کے لیے، کہیں چھپ کے کھا لے، کسی سے اوجھل ہو کے کھا لے، اور کوئی چیز بھی جو مفترات صوم میں سے ہے ان کو استعمال کر لے، لیکن جب وہ نہیں کرتا تو عملاً اس نے اپنے آپ کو امانت کا علمبردار بنایا ہوا ہے کہ میرے پاس جو رب ذوالجلال کی دی ہوئی سوغات ہے روزے کی، میں اس میں خیانت نہیں ہونے دوں گا اور اس کے اندر امانت رکھوں گا۔ تو یہ تین چیزیں جو رب ذوالجلال کو بڑی پسند ہیں، ان تینوں چیزوں کی تجسیم اور عملی شکل حالت روزہ میں بندے کو محسوس ہوتی ہے اور اسے اس بات کی لذت آتی ہے۔ اسی واسطے جب وقت افطار ہوتا ہے تو اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے آج کا سارا دن اپنے رب کے کہنے پر گزارا ہے اور مجھے کسی نے باندھا نہیں تھا، کسی نے جکڑا نہیں تھا، میں نے اپنی خوشی سے محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک تو وہ خوشی کہ جب روزہ چھوڑتا ہے وقت معین پر، اس وقت خوش ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں کہ میں نے رب کے کہنے پہ پابندی کی ہے، اور دوسری وہ خوشی کہ جب جنت الفردوس میں اس روزے کے نتیجے کے طور پر بندے کو اپنے رب کا دیدار میسر آئے گا۔ تعلق باللہ کے لحاظ سے اس بات کو ہم اگر اچھی طرح سمجھنا چاہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو
حدیث نبوی بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم یضاعف، بندے کا ہر نیک عمل اللہ کے ہاں اس کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ 1 روپیہ دے تو 10 بنا دیے جاتے ہیں، 100 بنا دیے جاتے ہیں، 700 بنا دیے جاتے ہیں۔ الحسنہ بعشر امثالھا الی 700 الضعف، ایک نیکی 10 تک بڑھائی جاتی ہے، اپنی مثل 10 کر دی جاتی ہے، یعنی 11 بن جاتی ہے، اور یہاں سے لے کر 700 تک، اور 700 بھی آخری حد نہیں، اس سے بھی آگے نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ الا الصوم، مگر روزہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اسے محض تم اتنا نہ سمجھو جتنا دوسری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا انہ لی وانا اجزی بہ، روزے کا کیا کہنا، روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں آپ دینے والا ہوں۔ اب یہاں سے یہ سمجھیے کہ روزے کی وجہ سے ایک بندے کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ساری عبادتیں اس کے لیے ہیں، ہم نماز بھی اس کے لیے پڑھتے ہیں، صدقہ بھی اس کے لیے دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی اسی کی رضا کے لیے، حج بھی اسی کے لیے، جہاد بھی اسی کے لیے، تبلیغ بھی اسی کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے الا الصوم، مگر روزہ، انہ لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ حالانکہ سجدوں کی جزا بھی تو وہی دیتا ہے، اور حج کی جزا بھی وہی دیتا ہے، ہر اچھے کام کی جزا وہی دیتا ہے، لیکن اس نے بطور خاص روزے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ تو جب روزہ رب کی طرف ساری عبادتوں میں سے منفرد طریقے سے منسوب ہوا، تو پھر روزہ جس روزے دار کے ساتھ قائم ہے وہ اس بندے کو بھی اپنے رب کی ذات کے ساتھ متعلق بنا دے گا۔ یہ تعلق الہی کا، تعلق باللہ کا بڑا جاندار ذریعہ ہے، اور اس کے اندر حکمتیں بڑی ہیں۔ اب دیکھو جو رب ذوالجلال نے یہ فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان میں سے کسی کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا، باقی ساری عبادتیں ان جھوٹوں کے لیے جھوٹوں نے کی۔ مثلا بتوں کو لوگ سجدے کرتے رہے، بتوں کے نام پر لوگ نیازیں ان کے سامنے پیش کرتے رہے، بتوں کے گرد چکر لگا کے لوگ طواف کرتے رہے، مگر روزہ کبھی بھی معبود باطل کے لیے نہیں رکھا گیا۔ روزہ ہر دور میں صرف خدا کے لیے رکھا گیا ہے، اس واسطے اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اگرچہ کچھ باطل مذہبوں میں روزے کا تصور ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، بدھ مت ہے یا ہندو مت کے اندر کچھ وقت ایسا گزارا جاتا ہے، مگر وہ ان کے نزدیک کسی معبود کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو شہوت سے دور رکھنے کے لیے، اپنا جو ان کا نظریہ ہے باطن کی صفائی کا، اس کے لحاظ سے کچھ ایسا کرتے ہیں، کسی معبود کی خوشنودی کے لیے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو روزے کا یہ امتیاز باقی رہا کہ روزہ جب بھی رکھا گیا صرف اللہ کے لیے رکھا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرا ہے، میرے لیے ہے، اور اس کی جزا میں آپ عطا فرماتا ہوں۔ ایسے ہی نہ کھانا اور نہ پینا یہ اللہ کی صفات ہے، تو بندے نے کچھ وقت یہ کوشش کی کہ میری بھی میرے رب سے مناسبت پیدا ہو جائے، جب میرا رب نہیں کھاتا پیتا تو میں بھی کچھ وقت ایسے گزاروں۔ اگرچہ بندہ محتاج ہے، کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی اس نے کچھ وقت اپنے رب کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر یہ وجہ بنی کہ روزہ تعلق باللہ کا ایک حسین اسلوب ہے کہ ایک تو ہمیشہ یہ روزہ صرف خدا کے لیے رکھا گیا، اور دوسرا اس میں بندہ اپنے رب کے ساتھ مناسبت قائم کر رہا ہے، اور کچھ وقت نہ کھا کے نہ پی کے اس نے اپنے اندر اپنے رب کی صفت کی جھلک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو گیا ہے۔ اسی پہلی حکمت کے اندر ہم جو حدیث کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں، تو تیسرا سبب اللہ نے جو روزے کو اپنی طرف منسوب کیا تو وہ ہے کہ اللہ نے اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ مثال کے طور پر پوری زمین اللہ کی ہے، ہر گھر اس کا ہے، لیکن ہر گھر کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا، وہ خاص گھر ہے جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ خاص گھر کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ اللہ اس کے ساتھ، اس کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس شرافت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ
کہ باقی دنیا کے گھروں پر میرا وہ کرم نہیں ہے جو میری رحمت اس گھر پہ برستی ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے جیسے اس مقام پر نسبت تشریف کی ہے، شرف دینے کے لیے اس گھر کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں میں سے اگرچہ ہر عبادت اس کی ہے، اس نے روزے کو بطور خاص اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میرا ہے، میں جزا اس کی دینے والا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ جتنے انوار و تجلیات روزے کے سبب بندے کو ملتے ہیں اور جتنا اس کا اپنے مولا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ روزے کی ایک امتیازی اور منفرد شان ہے. ایسے ہی اس حدیث شریف کے اندر جس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میرا ہے اور جزا میں ہی دیتا ہوں، تو مطلب اس کا یہ ہے، اگرچہ نماز کی جزا بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے واضح کر دیا گیا کہ نماز کی جزا فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے کہ فلاں نے اتنے خشوع سے نماز پڑھی، اس کو 1000 نیکی دے دو، اور فلاں نے اس سے بڑھ کے پڑھی، اس کا دل پوری طرح حاضر رہا اور وہ لفظ و معنی کے اندر ڈوب کے اللہ کے دربار میں اپنی عبادت کو پیش کرتا رہا، تو اس کو 2000 نیکیاں دے دو. یہ رب ذوالجلال کی طرف سے فرشتوں کو لکھوایا جاتا ہے. لیکن رب فرماتا ہے کہ روزے پر جو نیکی ملتی ہے اور جو اجر و ثواب ملتا ہے اسے کوئی فرشتہ نہیں جانتا، اسے میں ہی جانتا ہوں. کیونکہ فرشتوں کو میں بتاؤں تو کسی عدد کی ضرورت ہے فرشتوں کو، تب فرشتوں کو پتا چلے گا کہ اس کا ثواب اتنا ہے، اور روزہ ایسا ہے کہ جس کے ثواب کو کوئی عدد شمار ہی نہیں کر سکتا. تو اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا یہ میرا ہے اور اس کی جزا میں دیتا ہوں. تو ان 5 حکمتوں کے پیش نظر اس حدیث شریف سے ہم نے اس نسبت کو اخذ کر لیا کہ روزہ وہ عبادت ہے جو تعلق باللہ کا بڑا حسین ذریعہ ہے، اور جس کی وجہ سے سب سے بڑی جو ضرورت ہے بندے کو کہ اس کا رب سے رشتہ مضبوط ہو اور تعلق مضبوط ہوتا جائے، روزہ یہ کام بندے کے لیے آسان کرتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے دربار میں بندگی کے لحاظ سے منفرد مقام عطا فرماتا ہے. ایسے ہی دوسری حکمت روزے کی یہ ہے کہ اس سے ظاہری زندگی بھی ہے اور زندگی کا نکھار بھی ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد انسان کو زندہ رہنے کے لیے زندگی کی ضرورت ہے، اور پھر زندگی عام سی نہیں، صحت مند زندگی کی ضرورت ہے، نکھار اور بہار والی زندگی کی ضرورت ہے. تو روزہ کا فائدہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بندے کو طبی طور پر فٹنس عطا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے بندے کی زندگی برقرار بھی رہتی ہے اور زندگی میں بہار بھی آتی ہے. اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اس کو ابن سنی نے اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور صحت پاؤ. یہ حکم ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، روزہ رکھو اور تندرستی پاؤ. صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم تندرست ہو جاؤ گے، تمہیں صحت ملے گی. اب اس صحت سے مراد یہ ظاہری بدن کی جو صحت ہے وہ مراد ہے ابھی کہ تم میڈیکلی اتنے موسوم ہو گے، تمہارے بدن سے جو فاضل مادے ہیں ان کا خروج ہو جائے گا، اور اس لحاظ سے تمہاری جو قوت انہضام ہے اس کے اندر ایک موزونیت آ جائے گی. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے کہ جس میں فرما دیا کہ تم روزہ رکھو، روزے کی وجہ سے تمہیں جسمانی طور پر صحت میسر آئے گی. اور یہاں تک کہ اگر طب کے سارے اصولوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو روزے کی حکمتیں ان سارے اصولوں کو اکٹھا کرنے سے روزے کا ایک شعبہ بنتا ہے. قرطبی میں موجود ہے کہ ہارون الرشید کا ایک بڑا ماہر حکیم تھا اور نصرانی تھا. وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں طب کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور حالانکہ علم کی 2 ہی قسمیں ہیں، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، کہ علم 2 ہیں، ایک ہے ادیان کا علم اور دوسرا ہے ابدان کا علم. تو ابدان کا یعنی طب کا علم، تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں دین تو ہے مگر اس میں ابدان کا علم نہیں ہے، طب کا علم نہیں ہے. اس واسطے ہم تمہارے قرآن کو اتنی جامع کتاب نہیں مانتے جتنا اس کو تم سمجھتے ہو.
علم کی دو قسمیں ہیں، علم ادیان اور علم ابدان. تو اس میں آدھا علم ہے، آدھا نہیں ہے. تو امام زین العابدین فرمانے لگے تم میرے نانا جی کے سارے قرآن کی بات کرتے ہو اور میں تمہیں واضح کرتا ہوں کہ پورا قرآن تو پورا قرآن رہا، قرآن مجید کا کوئی پارا تو پارا رہا، کوئی رکوع تو رکوع رہا، کوئی آیت مکمل تو اپنی جگہ رہی. میرے محبوب علیہ السلام کے قرآن کی نصف آیت میں اللہ نے پوری طب بھر دی ہے. اس نے کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اس میں اسراف نہ کرو. اسراف ہے کہ حاجت نہ ہو پھر بھی کھا جانا اور ضرورت سے زائد کھا جانا اور پیٹ بھر کے کھا جانا. اس کے آگے مختلف شعبات ہیں اور یہ فرمایا پوری آیت تو اپنی جگہ رہی، نصف آیت میں یہ طب موجود ہے. اب اس نصرانی نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں مان گیا کہ تمہارے قرآن میں تو بہت زیادہ طب ہے اور باقی نصف آیت جو ہے وہ سارے طبیبوں کے لیے کافی ہے اور سارے مریضوں کے لیے کافی ہے. اس پہ عمل کر لیں تو کسی کا کوئی مرض باقی نہیں رہے گا. اس واسطے کہ اصل میں معدہ ہی ساری بیماریوں کا مرکز ہے. جب اس میں صحت ہوگی تو سارے بدن میں صحت ہو جائے گی. پھر اس نے دوسرا سوال کر دیا، کہنے لگا کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے طب کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا. تو اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے جو فرامین ہے طب میں وہ تو بہت زیادہ ہے. میں تجھے صرف ایک فرمان ان میں سے سناتا ہوں اور وہ فرمان جس وقت آپ نے سنایا طبرانی میں اس کے ساتھ ملتا جلتا اس کا مفہوم ہے اور میں جو سند کے لحاظ سے صحیح روایت ہے وہ پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما مالا ابن آدم ویان شرم من بطنہ. کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا پیٹ کے برتن کو بھر دینا برا کام ہے. کسی چیز کو بھرنا اتنا کبھی نہیں اور کسی چیز کو لبالب بھر دینے میں اتنی قباحت نہیں ہے جتنا پیٹ کو پوری طرح بھر دینے میں قباحت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بحسب لقیمات، بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمن صلبہ، جو اس کی پشت کو سیدھا رکھے، یعنی اس کی زندگی کا نظام بحال رہے. پیٹ کے اندر اتنا کچھ بندے کے ہونا چاہیے. اور اس مقام پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت امام زین العابدین نے پیش کی تو وہ نصرانی کہنے لگا ما تارک کتابکم ولا نبیکم لجالی نوس شیئا، کہ تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی علیہ السلام نے تو جعلی نوس کے لیے پیچھے کوئی طب چھوڑی نہیں ہے. ساری طب قرآن نے بھی بیان کر دی ہے اور ساری طب تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی بیان کر دی ہے اور جعلی نوس کے لیے پیچھے کوئی طب باقی نہیں رہے گی. تو اب یہ جس کو اس نصرانی نے بھی تسلیم کیا اور جس کو ساری طب کا مرکز قرار دیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بدن میں پیٹ کے لحاظ سے وہ مناسب کھائے اور کچھ وقت اپنے معدے کو خالی بھی کرے اور اپنے آپ کو کھانے میں اسراف سے بچا کے رکھے. اور اسلام میں سالانہ جو کورس اس کا کروایا جاتا ہے تو وہ روزے کی شکل میں کروایا جاتا ہے. اس واسطے روزے کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہماری اس دوسری حکمت کے لحاظ سے بڑا ہی مناسب ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الدواء العزم، سب سے بہتر دوا کیا ہے کہ بندہ اپنے شکم کو بھوکا رکھے. سب سے بہتر دوا یہ ہے، سب سے بہتر علاج بندے کے لیے یہ ہے. بیماریاں بنتی تب ہیں جب زیادہ کھاتا ہے، اس کے بعد آگے مسلسل سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بادشاہ نے طبیب بھیجا تھا کہ جو صحابہ بیمار ہو جائیں گے یہ ان کا علاج کرے گا. وہ کافی طویل مدت رہا اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو میں واپس چلا جاؤں. مجھے تو بھیجا گیا تھا کہ تمہارے صحابہ کا علاج کروں گا اور اتنی دیر ہو گئی ان میں سے تو کوئی بیمار ہوا ہی نہیں، تو میں گھر جاتا ہوں. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیمار نہیں ہوتے اس واسطے کہ جب تک شدت سے بھوک نہ لگ جائے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اس
اس واسطے ان کے ہاضمے سے ہی ہے. تو یہ صورتحال روزے میں ہمارے لیے لازم جو کی گئی ہے، اس سے انسان کی جو حقیقی زندگی ہے اس کے اندر زندگی کی قوت بھی ہے، نکھار بھی ہے اور بقا بھی ہے. لہذا طب کے لحاظ سے روزے کی یہ حکمت ہمارے لیے ہے کہ یہ زندگی بھی ہے اور زندگی کا نکھار بھی ہے. اس سلسلہ میں ہم ہی نہیں، ایک یورپین کیتھولک ڈاکٹر نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے، جس کا نام جو فرائے ہے، اس نے یہ لکھا. وہ کہتا ہے کہ روزہ تقریباً کائنات میں ہر طرف ہے. حیوان بھی رکھتے ہیں، درخت بھی رکھتے ہیں، اور جب پوری کائنات اپنی صحت کے لیے روزے ضرور اختیار کرتی ہے، حیوان بھی کچھ وقت ایسا گزارتے ہیں، تو پھر انسان کو بھی صحت کے لیے بھی روزہ رکھنا چاہیے. یعنی اس کا اپنا سروے تھا، اور اس سلسلہ میں اس نے بڑی طویل بحث کے بعد اس بات کو ثابت کیا. کہتا ہے کہ برفانی علاقوں میں کئی مہینوں تک کچھ جانور غائب ہو جاتے ہیں، اور ہمارے علاقوں میں بھی بالخصوص سانپ وغیرہ اس طرح کی جو ہے وہ ایک وقت پوشیدہ ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں. اور جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے وہاں تو کئی ماہ تک کچھ پرندے بھی غاروں میں ہوتے ہیں، کچھ جانور بھی غاروں میں ہوتے ہیں، اور وہ اس حالت کے اندر ایسی ایک اپنا کورس مکمل کر رہے ہوتے ہیں جس کو انگلش میں ہیبرنیشن کہا جاتا ہے. یعنی سردی کی نیند، ایک لمبا سیزن وہ گزارتے ہیں، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی کھالیں چمک رہی ہوتی ہیں، اور پرندوں کے نئے پر آ چکے ہوتے ہیں، اور ان کو نئی تازگی ملی ہوتی ہے. کیوں کہ وہ اپنا وہ روزے والا وقت گزار چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کو صحت مل گئی ہے. یہ دیکھتے ہو کہ وقت آتا ہے سانپ کی کھال بدل جاتی ہے، اور سانپ جو ہے وہ اپنی جھلی کو بدلتا ہے، تو وہ اس کا ایک روزے کا انداز ہے جس کی وجہ سے اس سے فاضل مادے جو تھے وہ باہر نکل گئے اور اس کو پھر چمکدار کھال مل گئی. ایسے ہی ہمارے لیے روزہ ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم. ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے. اب جب زکات نکلتی ہے تو پیچھے چیز پاک ہو جاتی ہے. یہ وجہ ہے کہ عید کے دن روزے دار کے چہرے پر چودنی کے چاند جیسی چمک آ جاتی ہے، نکھار آ جاتا ہے کہ اس نے اپنی زکات نکال دی ہے، اور زکات نکالنے کے لحاظ سے ظاہری طور پر بھی اس کا بدن جو ہے وہ بالکل سلامت ہے، اس میں چمک آ گئی ہے، اور اس کو یہ صورتحال میسر ہے. وہی صورتحال کہ جب برف باری ہوتی ہے، موسم خزاں ہوتا ہے تو درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ نئے شگوفے نکلتے ہیں جو اتنے نازک اور خوشبو والے اور چمکتے ہوتے ہیں کہ جس سے زمانے میں بہار آتی ہے. تو کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے روزوں کا وقت گزار لیا ہے اور اب ان کی عید کا زمانہ آ گیا ہے. اس واسطے کہ جو درخت ہے ان کے اندر بھی فاضل مادے ہوتے ہیں، اور ان کا خروج درختوں کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ پتوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اور پتے جو ہیں وہ ان سے جدا ہو جاتے ہیں ان کے روزے کے موسم کے اندر. اور جب پتے جدا ہو گئے، اب نیا زمانہ آیا، وقت آیا تو نئے پتے نکلے، بہار آ گئی، تازگی آئی، پھول کھلے. تو بہن ہی اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت کی بقا کے لیے اور انسان کی نشو و نما اور بہتری کے لیے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ کچھ وقت وہ حالت روزہ میں گزارے. اور یہ ہمارے دین کی حکمتیں ہیں کہ ہمیں رب ذوالجلال نے دوری اور بلکہ کئی لحاظ سے طے در طے فوائد عطا فرمائے ہیں. ایک طرف یہ حالت ہم اس میں سے گزر رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ سرکش نہیں ہے، باغی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ تم نے نہیں کھانا اور یہ پھر بھی چھپ کے کھا جائیں. اللہ خوش ہو رہا ہے، وہ ذوال عرش خوش ہے کہ میری بات مانی گئی ہے اور میرے بندے میرے اطاعت کر رہے ہیں. اور دوسری طرف فائدہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ خود ہمارا بدن، اس کے لیے طبی طور پر بھی یہ سہولت ہمیں میسر آئی کہ ہمیں خالق کائنات جل جلالہ نے ایسا موقع دیا ہے جس کی وجہ سے بدن کی صلاحیتوں میں ایک نکھار آنے کا زمانہ آ چکا ہے. تیسرے نمبر پر حقیقی زندگی بھی روزے سے ہے. حقیقی زندگی کیا ہے؟ کہ بندے کا دل روشن ہو اور بندے کے دل میں اجالا. کیونکہ قرآن مجید کے لحاظ سے زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے. حقیقی زندگی یہ ہے کہ بندے کا دل چمک والا ہو، اور دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی
اور 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہوں، وہ انداز جو دل کا ہے کہ دل اتنا روشن ہو کہ لوح محفوظ کی تحریریں بھی اس سے پڑھی جا سکیں، تو یہ دل کو روشنی روزے کی وجہ سے ملتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے اگرچہ کہ ہمارا روزہ اس میں ہم اتنا کچھ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن خواص کا جو روزہ ہے وہ یقیناً انہیں اس حقیقی زندگی کے آخری مرحلے تک لے جاتا ہے۔ یہ انسان اس کی طبیعت کا ہی حصہ ہے کہ جس وقت بندے کا نفس پوری طرح سیر ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں۔ اعضاء کی اپنی شہوت ہے، نفس کی اپنی شہوت ہے۔ نفس کی شہوت ہے کہ مجھے کھانے کو ملے، اور اعضاء کی شہوت مثلا آنکھ کی شہوت ہے کہ میں ناجائز دیکھوں، کان کی شہوت ہے میں ناجائز سنوں، اور انسان کی زبان کی شہوت یہ ہے کہ میں گندی باتیں کروں، ہاتھ کی شہوت یہ ہے کہ میں ناجائز جگہ پہ لگوں، اور قدم کی شہوت یہ ہے کہ میں حرام بازی کی طرف چل کے جاؤں۔ اب جس وقت بندے کا نفس سیر ہو گیا تو سارے اعضاء بھوکے ہو گئے۔ اب وہ مست ہے، اس کی آنکھ چاہتی ہے میں اپنی بدکاری کر لوں، زبان چاہتی ہے میں اپنی بدکاری کروں، آنکھ چاہتے ہیں ہم اپنا گناہ کر لیں، ہاتھ چاہتے ہیں ہم اپنا گناہ کر لیں، اور قدم چاہتے ہیں ہم اپنا گناہ کر لیں۔ یہ ساری بیماریاں کیوں پیدا ہوئی؟ کہ نفس مست ہو گیا ہے، نفس سیر ہو گیا ہے، نفس کھا کھا کے وہ پوری طرح دھت ہو گیا ہے، مست ہو گیا ہے، اعضاء سارے بھوکے ہو گئے ہیں۔ لہذا ایک کشمکش بندن میں جاری ہو گئی اور ایک جنگ چھڑ گئی۔ انسان کی روحانیت کہتی ہے کہ اللہ کے در میں رہو، اور شیطانیت کہتی ہے کہ نکل کے باہر چلے جاؤ۔ لیکن اگر بندے کا نفس بھوکا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے اعضاء سیر رہتے ہیں۔ نفس بھوکا ہے تو پھر کان کو اب گناہ کرنے کا خیال نہیں ہوگا، آنکھ کو بھی گناہ کرنے کا خیال نہیں ہوگا، ہاتھ کو بھی بدی کا خیال نہیں ہوگا، قدم کو بھی بدکاری کا خیال نہیں ہوگا۔ تو پھر اچھا یہ ہے کہ ایک چیز کو بھوکا رکھا جائے تاکہ باقی ساری برائیوں سے بندہ محفوظ ہو جائے۔ تو جو اس کا باقاعدہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں دیا گیا کورس ہے وہ یہ روزہ ہے کہ جس کی وجہ سے نفس جو ہے اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے۔ جب نفس کو بھوکا رکھا جاتا ہے تو سارے اعضاء اللہ کی رضا میں مست ہو جاتے ہیں، سارے اعضاء بدی سے دور رہتے ہیں اور برائی سے باز رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس وقت ظاہری اعضاء پاک ہوتے ہیں تو اس کا اثر دل پہ جا پڑتا ہے اور دل چمک والا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک قدرتی طریقہ ہے کہ یہ جو ہمارے ظاہری اعضاء ہیں ان کا ایک اثر دل پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کان نے خبر سنی غم والی، لیکن کیا ہوا؟ بدن سارا کمزور ہو گیا اور بندے کی طبیعت پریشان ہوگی اور اس کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ اب سنا تو کان نے تھا، دل کو ایسا کیوں ہوا کہ کان کی خبر کا دل پہ اثر ہو گیا ہے؟ اگر ظاہری طور پر یہ اثر ہو سکتا ہے تو پھر جب کان کو گناہوں سے بچائیں گے تو پھر اس نور کا اثر بھی دل پر ہوگا۔ آنکھ کو جب بدکاری سے بچائیں گے تو پھر اس کا اثر دل پہ پڑے گا، اور جب سارے اعضاء بدی سے بچ جائیں گے دل نور نگر بن جائے گا۔ اور یہ وہ حقیقی زندگی ہے جو رب ذوالجلال اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے یہ تیسری حکمت اور تیسرا سر روزے کا یہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو ایک ایسی زندگی مل جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ حقیقی طور پر زندہ ہوتا ہے، کیونکہ مومن کا باطن جو ہے وہ ظاہر کا ایک حوالہ ہوتا ہے اور ظاہر باطن کے لیے حوالہ ہوتا ہے۔ جس کا باطن جتنا خالی ہوتا ہے ظاہر اتنا ہی چمک والا ہوتا ہے۔ اور یہ مشہور ہے حکما کے نزدیک، جب پیٹ جو ہے وہ لقمہ سے بھر جاتا ہے تو پھر ذہن حکمہ سے خالی ہو جاتا ہے، اور جب پیٹ لقمہ سے خالی ہوتا ہے تو عقل حکمت سے بھر جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ حقیقی تازگی روزے کے اندر ہے جو خالق کائنات نے ہمارے لیے اپنے نظام شریعت میں تجویز فرمائی ہے۔ چوتھے نمبر پر عقل کا بھی مطالبہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ وہ کیسے؟ اگر انسان کا بس چلتا ہوتا تو یہ کبھی بھی کھانے پینے کی قریب نہ جاتا۔ کھانے پینے کے اندر جو بالآخر ایک قباحت ہے، اس قباحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ کبھی بھی کھانا پینا کبھی بھی نہ کرتا، چھوڑ دیتا۔ اگر اس کی زندگی چل سکتی ہوتی کھاتے پیتے بغیر، کھانے پینے بغیر اگر زندگی گزار سکتا ہوتا تو کبھی بھی کھانا نہ کھاتا، پانی نہ پیتا۔ کیوں؟ جب وہ دیکھتا
کہ جو میں کھاتا ہوں یہ بنتا کیا ہے، اور جب بن جائے تو پھر اگر اندر رہے گا تو میں کیسے بچوں گا، اور اگر اس کو باہر نکالوں گا تو میری حالت اس وقت کیا ہوگی۔ کبھی بھی انسان اگر کھائے پیے بغیر بچ سکتا ہوتا تو عقل مند کھانے پینے کے قریب نہ جاتا کہ میں جو کھاتا ہوں پیتا ہوں وہ کتنی گندی چیز بنتی ہے اور اس کی کتنی بدبو آتی ہے، اور میں خواہ اپنے بدن کو بدبو کا مرکز بنا لوں اور اپنے اندر ایسی بدبو کو اکٹھا کر لوں، اور پھر جس وقت اس سے فارغ ہونا چاہتا ہے تو اس وقت اس کو اپنا بدن ننگا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی تمام قباحتوں کا کبھی بھی بندہ اپنے آپ کو اگر اس کا بس چل سکتا ہوتا تو کبھی بھی کھانے پینے کے قریب نہ جاتا کہ کھا لوں گا پی لوں گا تو پھر آگے اس کا انجام جو ہے اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے، لیکن چونکہ بندہ آخر بندہ ہے تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور یہ کھانا پینا جو بندے کے لیے رکھا گیا یہ حقیقت میں رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو دبایا گیا، غلبہ اس پر اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت کا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ انہی بندوں میں سے کچھ ایسے بگڑے ہوئے ہوں گے جو میرے مقابلے میں کہیں گے ہم بھی خدا ہیں، ہم بھی رب ہیں، تو اللہ نے کھانے پینا ان پر لازم کیا تاکہ تم جس وقت یہ گندگی تم سے نکلے تمہیں پتا چلے رب ایسا نہیں ہوتا جس سے ایسی گندگی نکل رہی ہو۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس واسطے قہرن بندے پر اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ انہی میں سے کچھ بگڑے ہوئے کل رب بننے کے دعوے کریں گے تو اللہ نے قہرن کھانا پینا دیا، اس بندے کو دبانے کے لیے کھانا پینا اس کے لیے لازم کر دیا۔ اب جو چیز ایسی صورتحال کے لیے ہے یقیناً اس میں بذات خود کوئی حسن نہیں ہے، اس سے بچنے میں حسن ہے، تو کھانے پینے سے اجتناب عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اصل کمال ہے نہ کھانا اور نہ پینا، کھانا پینا تو ایک مجبوری کا نام ہے۔ تو اس واسطے بندے نے کچھ وقت ایسا جو گزارا اور اللہ کی طرف سے ہمیں تحفے میں مل گیا تو عقل بھی خوش ہو گئی کہ خالق کائنات نے میرے تقاضے پورے کر دیے ہیں۔ 5ویں نمبر پر روزے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے فقراء کی حالت کا ادراک ہوتا ہے۔ ویسے اگر ہمیں کتنا بھی تعارف کروایا جائے کہ فقیر یہ ہے، غریب یہ ہے، مسکین یہ ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ فقر کیا ہوتا ہے، بھوک گھر میں ہو تو کیا ہوتا ہے، 30 دنوں تک کھانا نہ ملے تو حالت کیا ہوتی ہے۔ کبھی بھی اس شخص کو پیادے کی مشکلات کا پتہ نہیں ہے جو سوار ہے، اسے تب پتہ چلے گا پیادہ کتنا مشکل میں ہے جب وہ خود پیدل چلے گا۔ اور کبھی بھی کسی شخص کو جو اپنے گھر میں بستا ہے، اپنے محلے میں رہتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پردیسی کو کیا مصیبتیں پیش آتی ہے اور پردیسی بننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب پردیسی بنے گا تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ پردیس میں جانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی تعارف کروانے سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ فقر کیا ہے، بھوک کیا ہے۔ جب بندہ خود بھوکا رہا کچھ وقت کے لیے تو پھر اس کو شعور ملا، ادراک آیا کہ یہ ہوتا ہے فقر۔ تو یہ روزے کی شان ہے کہ جس نے ہمیں فقراء کی حالت کے ادراک کرنے کا ایک لمحہ عطا فرمایا ہے کہ ہم پہلے ادراک کریں گے تو پھر کسی پر رحم کر سکیں گے، پھر کسی کے ساتھ تعاون کر سکیں گے، پھر کسی کے ساتھ شفقت کر سکیں گے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے روزہ رکھ دیا کہ امراء رکھیں، فقراء رکھیں، سب رکھیں تاکہ امراء کو بھی پتا چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، گھر سب کچھ ہو، اور پھر ان کو یہ پریکٹس کرائی جائے، پھر ان کو فقراء کی مشکل کا پتہ چل جائے گا اور پھر دل سے جذبہ پیدا ہوگا کہ یارو ہم ایک مہینے میں اور چند دنوں میں ایسا ہم نے مشکلات کو دیکھا اور جو بیچارے ساری زندگی ایسے گزار رہے ہیں ان کا کیا ہوگا، تو پھر ان کے ساتھ ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ 6 نمبر پر فقراء اور غرباء کے ساتھ یکجہتی، یہ روزے کی حکمت ہے۔ پہلے تو تھا صرف ادراک اس کا، اب یہ کہ ادراک کے بعد بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور یہ جو صبر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اپنی طرف سے ان کا ہاتھ بٹا کے ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب پالوں۔ یہ وجہ ہے کہ اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ بغداد شریف کے مشہور ولی ہیں، مجھے ان کے دربار شریف پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت بشر حافی بیٹھے تھے، سردی کا موسم تھا، کانپ رہے تھے
اور سردی والے سارے کپڑے پاس پڑے تھے. تو کسی نے کہا کہ سردی بھی ہے اور کپڑے بھی تمہارے پاس سردی والے موجود ہیں تو پہنو, کانپ رہے ہو. تو حضرت بشر حافی کہنے لگے یا اخی الفقراء کثیر لیس لی طاقہ مواساتہم بالثیاب. مجھے پتا ہے کہ کپڑے میرے پاس پڑے ہیں مگر میں پہن اس لیے نہیں رہا کہ فقراء بہت زیادہ ہیں جن کے پاس اس وقت سردی میں کپڑے نہیں ہیں اور مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں ان سب کو لے کر دوں. تو میں اس لحاظ سے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا کہ سب کو کپڑے لے کر دوں. تو میں اس لحاظ سے ہمدردی کر رہا ہوں اگر انہوں نے نہیں پہنے تو میں بھی نہیں پہنتا. میں نے اپنے کپڑے قریب اس لیے رکھے ہوئے ہیں اور خود کانپ رہا ہوں. تو یہ مواسات ہے. اس موسم کے اندر اگر کوئی کتنا بڑا مالدار ہے, کیا کچھ کھانے کے لیے 1000 کھانے بھی دن میں کھا سکتا ہو, اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اور یہ مہینہ اللہ نے مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ تم پورا مہینہ فقراء کے ساتھ یکجہتی کا مہینہ بتاؤ. ایک دن نہیں, پورا مہینہ غریبوں کے ساتھ یکجہتی کا مہینہ ہے کہ اگر تم نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھاتے. اگرچہ مخصوص انداز ہوگا, شرائط ہوگی, لیکن حکمت یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو حوصلہ عطا فرمایا جو فقراء ہیں کہ دیکھو اللہ نے عمراء کو بھی ہمارے ساتھ اس وصف میں شریک کر دیا ہے. 7ویں نمبر پر روزے کی حکمت کیا ہے کہ یہ محاسن اخلاق کا گلشن ہے. روزہ اس میں ہر طرف انسان کو اچھے اخلاق حاصل کرنے کا ایک وقت ملتا ہے اور یہ بھی بڑا ایک طویل حکمت کا سلسلہ ہے. میں اس کو اختصار سے یوں بیان کرتا ہوں. ابھی جب رمضان المبارک کا دن نہیں تھا تو آپ دن کے وقت کھاتے تھے, پیتے تھے, حرام نہیں تھا. آج دن کے وقت کھانا حرام ہو گیا تو یہ کھانا کل یعنی 2-3 دن پہلے جائز تھا, اس وقت حرام نہیں تھا, اب حرام ہو گیا. تو پتا چلا کہ روزے کا اہتمام ہے کہ کچھ کام جو جائز تھے اب وہ روزے کی وجہ سے ناجائز ہو گئے. پہلے جائز تھے اب ناجائز ہو گئے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو روزے سے پہلے بھی ناجائز تھے تو اب وہ بطریقی اولا ناجائز ہوں گے. رمضان نہیں آیا تھا تو دن کو کھانا تو جائز تھا مگر جھوٹ بولنا تو جائز نہیں تھا. پانی پینا تو جائز تھا مگر فراڈ کرنا تو جائز نہیں تھا. اس وقت انسان کے لیے اپنی شہوت کو جماع کے لحاظ سے پورا کرنا جائز تھا مگر اس کے لیے کسی کا مال غصب کرنا جائز نہیں تھا. تو کیا پتا چلا کہ روزے نے ہمیں اس وقت روزے کے اہتمام کے پیش نظر ہمارے لیے بھوک کو لازم کر دیا گیا, پیاس کو لازم کر دیا گیا تاکہ یہ صورتیں آئیں تو دل نرم ہو اور دل کی بنجر زمین زرخیز بن جائے اور اس میں پھر اچھے اچھے پھول کھلے. اس میں صدق ہو, صفا ہو, شرم ہو, حیا ہو, عدل ہو اور مختلف چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں. لہذا حالت روزہ اس نے بندے کو اخلاق حسنہ کے لیے ایک بہترین موقع عطا کر دیا ہے کہ جس کو اچھی اچھی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے روزے نے اس کو ایک ڈائریکشن دے دی ہے. اب دیکھو انسان چھت پہ چڑھنا چاہتا ہو تو وہ سیڑھی پہ بیٹھتا ہے اور سیڑھی پہ چڑھے مگر چھت پہ نہ بیٹھے تو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی یہ بھوک اور پیاس جو ہے یہ تو چھت پر جانے کی سیڑھی ہے اور چھت کیا ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے, اچھے اوصاف ہے. لہذا روزہ تب روزہ بنتا ہے کہ جس وقت مقصد کو پایا جاتا ہے اور اس تقوی کی چھت تک انسان پہنچ جاتا ہے. تو اس بنیاد پر کہ جب اس کے ادب کے پیش نظر پہلے جائز کام بھی ناجائز ہو گئے تو جو پہلے ہی ناجائز تھے ان سے بچنا تو بہت زیادہ لازم ہوگا. جس وقت ان ساری چیزوں سے انسان بچے گا تو مہینہ گزرنے کے ساتھ اس کے اندر اچھے اخلاق کا گلشن بھی پیدا ہو چکا ہوگا. اس کے ساتھ 8ویں نمبر پر روزہ ڈسپلن کی ایک عملی شکل ہے کہ وقت معین پر کھانا لازم کر دیا گیا اور وقت معین پر نہ کھانا لازم کیا گیا اور پھر وقت معین پر کھانا لازم کر دیا گیا. اب اس وقت تاخیر کرتا ہے تو مکروہ ہو جاتا ہے کہ جب ستارے نکل آئے اتنی تاخیر کرے اور جب روزے کا وقت رکھنے کا ختم ہو گیا تھا کھاتا ہے تو پھر روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ انسان کے لیے نظم و ضبط اور نظام کی جو پابندی ہے اس کا روزہ ایک سبق اس کو دے رہا ہے. عملاً اس کو اس انداز سے سبق دلوایا گیا کہ جو چیزیں اس کی زیادہ رغبت کی تھی
کھانے پینے میں بندے کی شہوت کا چاہت کا تعلق تھا اس کے لحاظ سے پابند کر دیا گیا کہ اگرچہ انسان کو بڑی اشتہا ہے, بڑی بھوک کی تڑپ ہے اس کے لیے, لیکن پھر بھی اللہ نے روک دیا ہے, رک گیا ہے. اور ادھر اگرچہ جی نہ کر رہا ہو پھر بھی افطار کے وقت کھانا لازم کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک انسان جس طرح محکوم حاکم کے سامنے اپنی عملی طور پر ایک کتاب پیش کرتا ہے اور ڈسپلن پیش کرتا ہے, رب ذوالجلال نے روزے کی شکل میں ہمیں عملاً ڈسپلن قائم کرنے کا ایک درس عطا فرمایا ہے. 9 نمبر پر روزے کی جو فرضیت کا انداز ہے اس میں بڑی حکمتیں. کس لحاظ سے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے لیے ساری زندگی کا روزہ لازم نہیں کیا, اور ساری زندگی کیا سارے سال کا بھی نہیں کیا, ہر سال میں ایک مہینہ, اور ایک مہینہ کیسا, اس میں بھی پورا دن نہیں کہ دن بھی اور رات بھی, صرف دن کو روزہ رکھ ہمارے لیے لازم کیا. اب خالق کائنات جل جلالہ کی اس میں جو شفقتیں ہیں اور جو ہمارے لیے حکمتیں ہیں ان کا ملاحظہ کیجئے. پہلے نمبر پر تو یہ کہ روزہ دن کو ہے, روزہ رات کو نہیں. کیوں؟ رات جو ہے وہ عادتاً بندہ کھاتا پیتا نہیں, اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے کھا لے اور سو جائے اور صبح تک اسے کوئی حاجت نہیں ہے, کیونکہ وہ ہے سونے کا وقت, وہ کام کا وقت نہیں ہے, اور کام میں بھوک ہوتی ہے, کام میں پیاس ہوتی ہے. تو پھر یہ ہوتا کہ محض عادت پوری ہوتی, عبادت پوری نہ ہوتی. تو خالق کائنات نے عادت اور عبادت میں فرق رکھا ہے. عبادت تب بنتی ہے کہ جب اپوزیشن ہو اور پھر بھی بندہ اس کو دبائے, بھوک بھی لگے پیاس بھی لگے اور پھر بھی اس کو دبا کے رکھے تو روزہ بن جائے گا. اور ساری رات سویا رہتا اور عادت کے مطابق ویسے بھی سوتا ہے تو پھر حکمت پوری نہ ہوتی. اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے دن کے اندر ہمارے لیے روزے کو لازم رکھا. اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شفقت دیکھو کہ رخصت بھی دے دی کہ اگر تم سفر پہ ہو تو رخصت ہے, لمبا سفر ہے, شری مسافت وہ 57.5 میل تم جانا چاہتے ہو اور 92 کلومیٹر کا سفر ہے, مشقت سمجھتے تو رخصت ہے, اور ایسے ہی بیماری ہے تو رخصت ہے. اب دیکھیے رخصت میں پھر آگے شفقت کیا ہے. اگر انسان جو ہے اس نے جو روزے کی چھٹی کی تھی عذر کی وجہ سے, وہ دن تھا 14 گھنٹے کا, اور پھر جس وقت اس نے قضا کی ہے وہ دن جو ہے وہ ہے 12 گھنٹے کا. تو اب خالق کائنات نے یہ لازم نہیں کیا کہ جتنا لمبا دن تم نے ناگا کیا تھا اتنا لمبا رکھو تو پھر روزہ پورا ہوگا. اگر چھوٹا دن آ گیا ہے تو اس میں بھی روزہ رکھے گا تو وہ قضا پوری ہو جائے گی. ایسے ہی جس دن میں اس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا وہ بڑا گرم دن تھا, اور جب رکھتا ہے تو وہ بڑا سرد دن ہے. تو اللہ نے اس میں بھی شفقت رکھی ہے کہ تم اس میں بھی رکھو گے تمہیں ثواب عطا فرما دیا جائے گا. اس واسطے جو پیٹرن ہے اس روزے کی فرضیت کا اس میں بڑی شفقت ہے. اب دیکھو ایسا کوئی دلاسا دیتا ہے عامر کہ حکم دے اور ساتھ پیار بھی دے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہ ہمیں ڈائریکٹ فرما دیتا کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض ہے. نہ یہ کہتا اے مومنو, نہ یہ کہتا کہ تم پر یوں فرض کیا گیا جیسے پہلوں پہ فرض کیا گیا, اور نہ یہ فرماتا کہ تمہیں فائدہ یہ ہوگا, صرف کہتا کہ تم پر روزہ فرض ہے. ہماری کیا مجال تھی, ہم ضرور رکھتے, لیکن اس کا پیار کتنا ہے. اس نے پہلے تو ہمیں اپنے نام سے بلایا, یا ایھا الذین آمنوا المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. مومن اللہ کا اپنا نام ہے, اور اس نے ہمیں روزے کا حکم دینے سے پہلے اپنے نام سے ہمیں پکارا, اور پھر فرمایا روزہ جو تم پہ لازم کیا تو اس سے گھبرا نہ جانا. کیوں؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ تو سوچو نا کہ یہ روزہ تم سے پہلے کس کس نے رکھا. اب عام طور پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا, امتوں پر فرض کیا گیا تھا. لیکن جب یہ تصور کیا جائے کہ جیسے پہلے انبیاء پہ فرض کیا گیا تھا اور پہلی امتوں پر, تو پھر یہ طرف پیدا ہوگی کہ جب اللہ نے ایک انبیاء کو شان دی ہے تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. اگر وہ روزہ رکھ کے اور وہ امتیں اللہ کے قرب میں پہنچ جائیں اور ہم اس سے خالی رہ جائیں تو ایک تڑپ پیدا ہوگی کما کوتبہ سے کہ ہمیں تو یہ ضرور ملنا چاہیے, ہم سے جو نچلی امتیں ہیں وہ تو رکھیں اور ہمیں نہ ملے. یہ ایک شوق دلا دیا اللہ نے کما کوتبہ سے, اور پھر ساتھ حوصلہ بھی دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام جو کرے وہ تو مر جاتا ہے اور ہم کیسے روزہ رکھ سکیں گے. اللہ فرماتا ہے پہلے بھی لوگ رکھتے رہے ہیں اور جیتتے رہے ہیں, تم
تم سے پہلی قوموں نے یہ کام کیا ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو تجھ سے ہو نہ سکے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے کمال کو تبا جو ہے اس سے ایک مزید شفقت کا اظہار فرما دیا, حکم بھی دیا ہے, ساتھ دلاسا بھی دیا ہے, اور ساتھ اس کے انعام کا اعلان بھی فرما دیا ہے. ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے جو آگے جو فرما ایام معدودات, تو یہ بھی شفقت ہے. فرما چند دن ہی تو ہے, یہ نہیں فرما پورا مہینہ ہے. اب اس سے بندے ڈر جائیں, پورا مہینہ تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. فرما ایام معدودات, چند دن ہی تو گنتی کے ہیں جو تم نے رکھنے ہیں. تو اس میں بھی اللہ نے اپنی شفقت کا مزید اظہار فرما دیا. اور پھر اس کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ انداز جو اس میں رکھا ہے کہ روزے میں پھر اعتکاف والی ایک فضیلت بنا دی رمضان کے مہینے میں. مطلب کیا تھا کہ روزے دار ضیف اللہ ہوتا ہے, روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو جو اللہ کا مہمان ہو وہ اللہ کے گھر میں رہتا ہے. لہذا وہ اعتکاف والی جو صورت تھی اس کو ساتھ اٹیچ کر دیا گیا. اللہ کے مہمان ہیں تو پھر ان میں سے کچھ جو ہے وہ ضرور اللہ کے گھروں میں بھی رہے. اور پھر اس کے ساتھ صدقہ فطر بنا دیا. کیا کہ جس طرح نماز میں بھول ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ ثواب ہوتا ہے. تو آخر بندہ روزہ رکھ کے کبھی اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے, کبھی کوئی لغو بات ہو جاتی ہے, تو اللہ نے صدقہ فطر کو سجدہ ثواب بنا دیا ہے کہ جس وقت صدقہ فطر عطا کر دیا جائے گا تو فرمایا صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم, روزے دار کا روزہ پراگندہ ہو جائے, اس پہ غبار پڑ جائے, صدقہ فطر دیتا ہے تو روزہ دھل جاتا ہے, روزہ ستھرا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہے کہ یہاں پر ساری عبادت میں نیت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی بندہ سو گیا تھا, اس کو پتہ نہیں چلا کہ طلوع صبح صادق ہو گئی ہے, اور پھر کھائے پیے بغیر زوال سے پہلے پہلے وہ نیت کر لے تو اس کا سارے دن کا روزہ ہو جائے گا. ویسے تمہیں نماز پڑھو گے تو نیت پہلے ضروری ہے, یہ نہیں کہ آدھی رکعت پڑھ لو پھر نیت کرو, نماز نہیں ہوگی. یہ روزے کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرض کیا, کچھ وقت اگرچہ نیت کے بغیر گزر گیا ہے, بعد میں نیت کر لو گے بشرطے کہ روزے کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو وہ سارے دن کا روزہ شمار ہو جائے گا. اور پھر اللہ نے اس میں نسیان کو معاف کر دیا. اب دیکھیے نماز پڑھتے پڑھتے اگر تم بھول کے بھی دنیا کی بات کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی, نماز نہیں رہے گی. لیکن بھول کے اگر روزے میں کھا جاؤ گے روزہ برقرار رہے گا, روزے کے اندر وہی صورتحال اور وہی نکھار موجود رہے گا. یہ روزے کی چند حکمتیں تھیں. اور آخر میں ابن عربی رحمہ اللہ تعالی جو ہے انہوں نے آرائش البیان کے اندر روزے کی تعریف کرتے ہوئے, وہ صوفیاء میں ایک اہم صوفی ہیں, وہ کہنے لگے ہمارے نزدیک روزہ کیا ہے, کیونکہ عمومی طور پر صوفیاء کہتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہ صوم, کہ ساری دنیا ایک دن ہے اور یہ ایک دن ہمارے روزے کا دن ہے. ساری دنیا ایک دن ہے اور وہ دن ہمارے روزے کا دن ہے. اور ابن عربی کہتے ہیں ان تصوموا ان مألوفات الطبیعہ, کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا مطلب کیا ہے کہ جو طبیعت کی پسندیدہ چیزیں ہیں, جن کی طرف الفت ہے, بندہ جن باتوں سے مانوس ہے, ان مانوس چیزوں کو چھوڑ دو, ساری مانوس چیزوں کو چھوڑ دو. کیا ہوگا؟ تخلصوا عن رجس البشریہ, جب ساری مانوس چیزیں چھوڑو گے تو بشریت کی گندگی سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. تو کیا ہوگا؟ تصلوا مقام الامن والقربہ, تو تمہیں اللہ کے دربار میں اہم مرتبہ حاصل ہو جائے گا. لہذا صوفیاء کا روزہ وہ عام روزے سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, یہاں تک کہ ان کے نزدیک اگر بندہ یہ خیال کر لے کہ آج افطار کس سے کروں گا, وہ سمجھتا ہے روزے کا فائدہ ہی ختم ہو گیا. ایک منٹ بھی یہ خیال کیوں آیا کہ افطار کس سے کروں گا؟ تو یہ جتنا انسان کوشش کرتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کو مرتبہ ملتا جاتا ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں روزے کی ان تمام حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ رمضان المبارک میں روزے کا ایک مقام جو تھا اس کے پیش نظر آج کا موضوع ہے. اور کل کا موضوع بھی بڑا اہم ہے, وہ ہے امتیازات نماز, کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی امتیازی شانیں, صرف ایک چھوٹا سا اس کا شعبہ, وہ انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے. اور آپ وقت پہ پہنچا کریں اور اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں. اگر یہ سلسلہ نکت و نور کا گزر گیا اور کچھ لوگ سوئے رہ گئے تو وہ کل ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اس واسطے ان سے تمہاری خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں بتاؤ کہ کیا کچھ ہو رہا ہے,
اور کیا کچھ بٹ رہا ہے اور کیا کچھ تقسیم ہو رہا ہے، یہ تمہاری ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبول فرما یا اللہ، اس میں جتنی حضرات و خواتین نے شرکت کی ہے سب کو اپنی طرف سے رحمتوں کے خزانے عطا فرما۔ یا اللہ، روزانہ جو حضرات و خواتین اس میں شرکت کر رہے ہیں، یا اللہ تمام کو اپنے طرف سے اپنی رحمتوں کے خصوصی کوٹے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم نے دین متین کے ایک شعبہ کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف اسرار و رموز کو بیان کیا ہے، یا اللہ ہمیں ہمارے فہم میں مزید برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام کے احکام کی مزید حکمتیں دنیا والوں کے سامنے اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم جاہ کی طفیل ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما اور سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ، ہمارے آج کے میزبان شیخ محمد ادریس صاحب، ان کی رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، عمل صالح میں برکتیں عطا فرما، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے لوگ بھی ادارہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سب کو رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ دین متین کا پروگرام مزید وسیع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں ان کی شرکت کو مزید بابرکت بنا، اور جو ابھی تک محروم ہیں یا اللہ ان کو براہ راست شرکت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔